بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ دوستو، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے آدم کی تخلیق کے بارے میں، فرشتوں کو آگاہ کرنے سے متعلق اور فرشتوں کا اس بات پر تعجب کرنے کے متعلق۔ دوستو، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلغلہ تھا۔ نیکی بہت کم تھی، بدی بہت زیادہ تھی۔ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ آسمان دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی نوید سنا رہی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تہلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھیں اور کان اللہ کی پکار کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دے دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا۔ گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا کہ اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تہلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا کہ میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے تو کوئی ناپاک ہے اور کوئی پاکیزہ بندہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے کھن کھن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔
جب یہ مٹی پختہ ٹھیکرے کی طرح آواز دینے لگی اور کھن کھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی، یوں وہ مٹی کا پتلا یک بیک گوشت، پوست، ہڈی اور پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اے ملائکہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو بھی خبر تک نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا کیا نام ہیں۔ کائنات کی تمام اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش ہیں اور ان کے نام ان معصوموں سے دریافت ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے۔ چنانچہ اس عظیم سوال پر سارے فرشتے عاجز ہوئے اور سب نے انکساری سے عرض کیا اے پاک پروردگار، تیری ذات خوب واقف ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی، اور فی الحقیقت تو ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ خواتین و حضرات، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ وجود آدم علیہ السلام کے چراغ میں روحانیت کا روغن ڈال کر اسرار الہی کی قندیل روشن فرمانا چاہتا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو خلاصہ موجودات بنا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتے اب تک رب کے لیے سجدے کرتے چلے آ رہے تھے، مگر آج کا سجدہ جداگانہ نوعیت کا تھا، گو کہ تھا تو یہ بھی حکم الہی کے سامنے، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نور الہی کی تجلی گاہ کے طور پر جلوہ گر تھے۔ ان کے سامنے کیے جانے والا سجدہ بھی در حقیقت رب ہی کو سجدہ تھا، کیونکہ اس کا حکم جو تھا، مگر اب یہ سجدہ بواسطہ آدم تھا۔ یہ ایک ایسا سجدہ تھا جس نے کروڑوں کے سجدے مقبول بنا دیے اور ابلیس کے کروڑوں سجدے مردود کرا دیے۔ چنانچہ حکم خداوندی ملتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کی متعدل مخلوق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کے کلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ اور اے پیغمبر اس وقت کا تصور کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام یا صفات و خواص سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے کہ نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو،
تو جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور ان کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے اسی درخت کی ترغیب دے کر آدم و حوا دونوں کو ورغلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے انہیں وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیا۔ تب ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب تمہیں ایک معین وقت تک زمین میں رہنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بلا شبہ وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ، پھر جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت کرنے اور احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔